أقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما. قرآن حکیم کے 9ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ پارہ جو ہے سورۃ الاعراف وہ جاری ہے. تو اس میں ہم پچھلی پارے کی آخری آیت میں پڑھ آئے جس میں شعیب علیہ السلام کا تذکرہ تھا اور ان کا قول بیان کیا گیا کہ انہوں نے فرمایا کہ 2 جماعتیں جو ہیں حق و باطل کی اب واضح ہو چکی ہیں، اور اب رب تعالیٰ ہی ان کے درمیان میں فیصلہ کرنے والے ہیں. حتیٰ یحکم اللہ بیننا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت ہمارے درمیان میں فیصلہ کر دے. وہو خیر الحاکمین، اور اللہ رب العزت بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. لیکن اس فیصلے کی بات کے باوجود ان کی قوم کا یہ قول پیش کیا جا رہا ہے جس سے اس پارے کا آغاز ہوتا ہے. ان کی قوم نے کہا قال الملأ الذین استکبروا، کہ ان کی قوم کے جو متکبر لوگ تھے اور ملأ یعنی جو قوم کے بڑے تھے، جو لیڈر تھے، انہوں نے کہا. تو ان کا قول اللہ رب العزت نے یہاں پر اس سے بات کا آغاز کیا ہے. تو اصل میں شعیب علیہ السلام کی قوم، آپ جیسے جانتے ہیں پچھلے پارے میں ہم یہ بیان کر آئے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ ایک بری عادت توحید اور شرک، یعنی توحید کے مقابلے میں شرک کے علاوہ یہ تھی کہ وہ لوگ کم تولتے تھے اور بددیانت قسم کے لوگ تھے، معاشی بیماری کا شکار تھے. تو اصل میں کیونکہ یہ لوگ پیسے کو اکٹھا کرنے والے، پیسے والے لوگ تھے، تو اسی حوالے سے اللہ رب العزت نے یہاں پر بات کی قال الملأ، تو ان کے ملأ نے یہ کہا. تو ملأ اصل میں عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ جس کا مطلب ہوتا ہے کہ بھرا ہوا، یعنی یہ لوگ کیونکہ پیسے سے بھرے ہوئے تھے، تکبر کے ساتھ بھرے ہوئے تھے، جن کی تجوریاں بھری ہوئی ہوں تو ان کے دماغ جو ہیں وہ ٹھکانے پر نہیں ہوتے ہیں. تو یہ تکبر سے بھرے ہوئے، پیسے سے جو بھرے ہوئے لوگ جو ہیں، تکبر کے نشے والے لوگ، ان لوگوں نے کہا جن کے اندر تکبر بھی تھا، من قومہ، ان کی قوم میں سے، کہ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، کہ تم ہمیں اچھائی کی دعوت نہ دو، ہم اس اچھائی کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو، تمام جو اچھے لوگ ہیں ان سب کو یہاں سے نکال دیں گے اگر تم نے اپنی دعوت اور ہمیں نصیحت کرنا نہیں چھوڑی، تو ہم تم کو اس شہر سے نکال دیں گے. تو یہ دھمکی جو ہے انہوں نے اپنے نبی کو، شعیب علیہ السلام کو دی اور ان کے ساتھیوں کو. او لتعودن فی ملتنا، اور دوسری کہا انہوں نے یہ کہ یا پھر اگر تم باہر نہیں جاتے ہو تو پھر دوسرا کام یہ کہ تم پھر واپس ہمارے دین کے اوپر واپس پلٹ آؤ، یعنی ہمیں یہ کام، برائی والا کام کرنے دو، ہمیں یہ بے ایمانی والا کام کرنے دو. قال اولو کنا کارہین، بڑی ہی پیاری بات یہاں پر کی گئی ہے. ایمان والوں کی بات کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے کہ چاہے یعنی ہم اس کو کراہت ہی کرتے رہے، یعنی ہم تمہارے دین کو جب اچھا ہی نہیں سمجھتے تو اس کے باوجود تم ہمیں اپنے دین کے اوپر واپس آنے کے اوپر کیسے مجبور کر سکتے ہو؟ تم کیسے ہمیں اپنے اس بستی سے اور اس شہر سے نکال سکتے ہو جب ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں؟ زبردستی جو ہے وہ آپ کے جسموں پر تو کی جا سکتی ہے لیکن آپ کے دلوں پر زبردستی نہیں کی جا سکتی. تو تم کس طرح زبردستی ہم کو اس چیز کے اوپر مجبور کر سکتے ہو؟ یعنی یہاں پر یہ ایک ہیومن رائٹ کی بھی انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تو انسان کا رائٹ ہے کہ انسان جو ہے جس کو چاہے، حق کو چاہے تو حق کو تسلیم کرے. تو یہ انسان کا بنیادی حق ہے اور یہ اللہ کا بھی حق ہے کہ حق کو تسلیم کیا جائے. لیکن شہر والوں نے ان کو یہ دھمکی دی اور ان کو نکلنے کے اوپر مجبور کیا. تو اس کے اوپر، اس کے جواب میں یہ مومنوں نے کہا علی اللہ توکلنا، کہ ہم اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں. اور اس میں ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ نارملی یہ جو جملہ آتا ہے توکلت علی اللہ، کہ میں اللہ کے اوپر توکل کرتا ہوں، لیکن یہاں پر علی اللہ ہی شروع میں لا کر توکل کو بعد میں لایا گیا ہے، یعنی معمول کو مقدم کر دیا گیا ہے، علی اللہ کو شروع میں لے آیا ہے. تو جس سے معنی کے اندر تاکید اور زور، شدت پیدا ہو جاتی ہے. یعنی مطلب یہ کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی ہمیں تمہاری ان دھمکیوں کے ساتھ کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا بھروسہ تو اللہ کے اوپر ہے. اور اگر تمہیں اپنے پیسے اور طاقت اور اقتدار پر بھروسہ ہے
تو ہم جو ہیں اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہیں. تم اپنی چیزوں کے اوپر، اس دنیاوی جو ساز و سامان کے اوپر بھروسہ کرو، ہم تو اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں. تو اس کے بعد جب ان لوگوں نے ان نیک لوگوں کو یہ دھمکی دی تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں فرمایا ہے الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، کہ یہ جو لوگ ان نیک لوگوں کو، شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو ہم اس جگہ سے، اس بستی سے نکال دیں گے، تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ہم تمہیں اس دنیا سے ہی نکال دیں گے. فرمایا کأن لم یغنوا فیہا، یعنی اس طرح تمہیں کر دیں گے کہ جیسے یہاں پر تم رہتے ہی نہیں تھے، تم کبھی یہاں پر موجود ہی نہیں تھے، ہم تمہارے نام ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. تو آج دیکھیں کہ آج بھی ان شعیب علیہ السلام کا نام اور ان کے چاہنے والوں، ان کے دوستوں اور ساتھیوں کا نام آج بھی قرآن کریم کے اندر تحسین کے ساتھ لیا جا رہا ہے. اور ان لوگوں کے تو نام تک کوئی نہیں جانتا کہ ان لوگوں کے یہ جو ملا تھے، یہ جو بڑے بڑے لوگ، تکبر کرنے والے لوگ، ان کے نام کیا تھے. ان کے تو ناموں سے بھی کوئی شخص واقف نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے، اللہ رب العزت نے ان کو اس دنیا سے ہی نکال دیا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی قوم کے اوپر جو ہے عذاب لے کر آئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کی قوم کے اوپر اللہ رب العزت نے رجفہ کہہ کر، یعنی ایک زلزلے کا عذاب اللہ رب العزت نے ان کی قوم کو اس سے تباہ کر دیا. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو 4 آیتیں جو ہیں، آیت نمبر 96، 97، 98، 99، ان 4 آیتوں کے اندر پہلی آیت کے اندر ایمان کا تذکرہ کیا ہے اور دوسری آیتوں کے اندر امن کا تذکرہ کیا ہے. یعنی فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اور اس کے بعد فرمایا أَفَأَمِنُوا فَلَا يَأْمَنَا، یعنی ایک ہی طرح کے 3 الفاظ آمنا اور آمینہ اور یأمنا اور آمینو کا تذکرہ کیا ہے. تو پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اصل میں ایمان کی بات کی ہے. اللہ رب العزت کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہ لوگ بستی والے ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، تو اور اللہ سے ڈر جاتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ رب العزت ایسے نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ان کے اوپر عذاب ڈالتے. اللہ رب العزت ان کے اوپر نیچے سے، زمین اور آسمان سے اللہ ان کے اوپر برکتوں کے دروازے کھول دیتے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ آج بھی جو شخص رزق کی تنگی کے اندر ہے، آج بھی جو شخص جو ہے وہ تنگیوں کے اندر، مشکل حالات کے اندر ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر وسعت پیدا ہو جائے، برکات کے دروازے اوپر نیچے سے اس کے اوپر کھول دیے جائیں، تو اس کو اس آیت سے جو ہے نصیحت لینی چاہیے. اس کو چاہیے 2 یہاں پر ڈیمانڈ اللہ نے کی ہیں، ایک یہ کہ وہ ایمان لے آئیں اور دوسرا اللہ سے ڈر جائیں. تو یہ 2 چیزیں اگر انسان کے اندر ہوں تو اللہ رب العزت اس کے اوپر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر انسان جو ہے اللہ رب العزت سے بے پرواہ ہو جائے، اگر بے فکر ہو جائے، دوسرا جو لفظ آمینہ ہے اس کا مطلب ہے بے فکر ہو جانا، یعنی اپنے آپ کو اس طرح سمجھنا کہ میں تو امن میں ہوں، مجھے تو کبھی کوئی تکلیف آ ہی نہیں سکتی ہے، یعنی بے فکر ہو جانا. تو اللہ رب العزت نے بے فکری کے اعتبار سے 3 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے افامن اہل القریٰ، کہ کیا یہ لوگ بے پرواہ ہو گئے ہیں، بے فکر ہو گئے ہیں، اپنے آپ کو امن میں سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. ان یاتہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کہ اللہ رب العزت ان کے اوپر اس وقت عذاب لے آئے کہ جب یہ لوگ سو رہے ہوں. اور سونے کا وقت آپ جانتے ہیں کہ یہ غفلت کی انتہا کا وقت ہے، کہ سونے کے ٹائم جو ہے انسان جو ہے غفلت کے اندر انتہائی انداز میں اس کے اندر ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ان کے اوپر اس وقت عذاب آ سکتا ہے کہ جب یہ غافل ہوں، جب ان کو موقع ہی نہ ملے کہ اس کے اوپر توبہ بھی کر سکیں. اور فرمایا آبا امینہ اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، اور کیا یہ بے فکر ہو گئے ہیں کہ جب یہ صرف کھیل کود میں مگن ہوں. اور آپ دیکھیے، ایک تو نیند ایسی چیز ہے کہ جو غافل کر دینے والی چیز ہے، اور دوسرا یہ کھیل کود ایسی چیز ہوا کرتی ہے کہ انسان اس کے اندر اتنا مدہوش اور مگن ہوتا ہے کہ اس کو احساس ہی نہیں رہتا ہے کہ دوسری طرف سے عذاب آ رہا ہے، اللہ کی پکڑ آنے والی ہے. اور اللہ رب العزت کی پکڑ آ جاتی ہے یکا یک، اس کے لیے وہ ایسی ہے جیسے ایک دم اچانک آ گئی، کیونکہ وہ اتنا کھیل میں مگن تھا کہ وہ غافل تھا. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ غفلت کی ہر چیز سے باز آ جائیں. یعنی نائمون کی بات کی ہے تو راتوں کو جاگیں، جاگ کر اللہ رب العزت سے دعائیں اور استغفار کریں، اللہ سے توبہ طائب ہوں. اور دوسرا یہ کہ ان کھیل کود کے کھیل تماشوں میں اور دنیا کے اس رنگینیوں سے باہر نکل کر اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کریں. اور فرمایا باسنا ضحی، صبح کے وقت. اور اسی لیے نماز ضحیٰ کا تذکرہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے 360 جوڑوں کے اوپر ہر جوڑ کے بدلے میں اس کے اوپر صدقہ ہے، اور اس سب جوڑوں کے بدلے میں یہ ضحیٰ کی 2 رکعتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. اور فرمایا آفا امین مکر اللہ،
کیا یہ اللہ رب العزت کی تدبیر سے بالکل بے خبر اور بے فکرے ہو گئے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا قوم الخاسرین، کہ اللہ کی ان جو اللہ رب العزت کی تدابیر سے جو بے خبر تو وہی صرف ہوتا ہے جو خسارہ پانے والا ہوتا ہے، جس کے لیے خسارہ لکھ دیا گیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور فرعون کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کا ایک تفصیلی تذکرہ اس صورت کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ اور ہمارے سامنے ہم سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ہارون علیہ السلام ہے، اور ان کے مد مقابل جو ہے فرعون اور اس کے ملا، اس کی قوم اور اس کے بڑے بڑے سردار، وہ سب ہیں۔ تو اصل میں آپ سب جانتے ہیں، اگر یہ پوری تاریخ اس کی دیکھیں تو فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی سے موسیٰ علیہ السلام سے خوف زدہ تھا، اور اب موسیٰ علیہ السلام نبی بنا کر اس کے سامنے پیش ہو گئے ہیں، اس کے سامنے آ چکے ہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے حق اور دلائل پیش کرتے ہیں، اپنی عصا کو ڈالتے ہیں، تو اس کے بعد یہ فرعون جو ہے ان کا انکار کرتا ہے، اور یہ اسی خوف کے عالم میں ان کو ایک دفعہ ہی، یعنی وہ چاہتا ہے کہ اب ان سے کسی طریقے سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ تو ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے فرعون یہ تدبیر کرتا ہے کہ تمام جادوگروں کو ایک دن مدائن کے اندر اکٹھا کر لیا جائے۔ تو لہٰذا یہ اعلان کرتا ہے، تمام جادوگر جو ہیں وہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 113 اور 114 کے اندر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کہ فرعون کے پاس جب یہ جادوگر پہنچ جاتے ہیں اس وقت معین کے اوپر، تو یہ سب سے پہلی بات جو فرعون کے پاس آ کے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم تمہارے کہنے پر آ گئے ہیں، تو کیا ہمارے لیے کوئی اجر بھی ہے؟ یعنی کیا بدلہ، ہمیں کیا ملے گا؟ یعنی ایسے لوگ جو دنیا والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے مطمع نظر جو ہے ہمیشہ پیسہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ملے گا کیا، اس کا اجر کیا ہوگا، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرعون کہتا ہے قالا نعم، ضرور تمہیں بالکل اجر ملے گا، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور صرف اجر نہیں ملے گا بلکہ میں تمہیں اپنے دربار کے اندر مقام دے دوں گا، تم میرے مقرب اور میرے قریبی دوست بن جاؤ گے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ جو جادوگر ہیں، یہ جب یہ ایک مقابلے کا مقابلہ شروع ہوتا ہے، تو جادوگر موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، کہ موسیٰ کیا آپ ڈالتے ہیں یا ہم ڈالیں، یعنی ہم اپنا جادو پیش کریں یا آپ پیش کرتے ہیں۔ اور اس میں انہوں نے لفظ پہلے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے مخاطب کیا، اور ان کو پہلے آپشن دی کہ کیا آپ پہلے اس کو ڈالیں گے یا ہم اس کو ڈالیں۔ تو اس حوالے سے امام جو علامہ قرطبی رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے ایک بڑا ہی لطیف نقطہ یہاں پر بیان کیا ہے۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ جادوگروں کے اس ادب کی وجہ سے کہ جس میں انہوں نے خود اس کو ڈالنے سے پہلے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیشکش کی اور ان کی عزت اور تعظیم کرتے ہوئے ان کو کہا کہ آپ پہلے ڈالیں، تو اللہ رب العزت نے اسی تعظیم کی وجہ سے ان جادوگروں کے دل کے اندر ہدایت کا نور جو ہے وہ بھر دیا، اور وہ فوراً جب وہ ہار گئے، جب ان کے سامنے وہ پسپا ہو گئے، تو انہوں نے فوری طور پر ہدایت کو قبول کر لیا۔ تو اس میں یہاں پر اس آیت کے اندر ایک اور بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ قال القوا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں تم ہی ڈالو، فلما القوا، انہوں نے ڈالا، سحروا، تو سحروا اعین الناس، تو ان کے اس جادو نے لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جادو کر دیا۔ اور قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر یہ بھی تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا دکھائی دیا، یعنی ان کے جادو کا اثر جو ہے موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہوا، اور وہ یہ اثر یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی لگا کہ یہ رسیاں اور یہ جو بھالے، یہ جو لاٹھیاں انہوں نے پھینکی ہیں وہ اب سانپ بن گئی ہیں۔ تو اس سے یہ ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ انبیاء کے اوپر بھی اس طرح سے عارضی طور پر یہ جادو جو ہے یہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کی احادیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا، اور جس کے توڑ کے لیے اللہ رب العزت نے سورۃ الفلق اور ناس وغیرہ اتاری ہیں کہ جو جادو کا علاج ہیں، اور جبریل امین خود آئے، ان کا مقام بتایا کہ کس جگہ پر اس جادو کو رکھا گیا ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ گئے اور اس جادو کو وہاں پر، یعنی گرہوں کو ان کو کھول کر ان کے اوپر یہی سورت کی ایک آیت کو دم کر کے ان کے اوپر دم کیا گیا اور جادو کو ختم کیا گیا۔ تو یہ ان لوگوں کا اس کے اندر بھی رد ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں
کہ جیسے یہ معتزلہ وغیرہ جو ہیں ان کا یہ خیال ہے اور وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور احادیث کا انکار کرتے ہیں، قرآن کریم کی ان آیات کا میننگ کا انکار کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کے اوپر جادو جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اپنی عقل کو دوڑاتے ہیں، جبکہ ہمارے سامنے نص صریح جو ہے صحیح احادیث کی روشنی میں اور قرآن کریم کی روشنی میں ہمارے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ آپ اپنا عصا ڈالیے۔ تو یہاں پر بھی ایک بڑا اہم نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ ہر کام اللہ رب العزت کے حکم سے، اللہ کے مشورے سے اور اللہ رب العزت کی اجازت سے کرتے ہیں، کہ یہاں پر دیکھیے یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، اب ظاہری طور پر یہی ہے کہ جب انہوں نے کیا تو اگلی باری موسیٰ علیہ السلام کی بنتی ہے، لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی بھی اپنے مرضی سے نہیں ڈالی ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی کی ہے کہ اب آپ اپنی لاٹھی کو ڈال دیجئے، اور اس کے ذریعے پھر اللہ رب العزت نے اس لاٹھی کو سانپ بنا دیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی۔ تو اس سے ایک اور نقطہ بھی ہمارے سامنے مفسرین نے وہ لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ اللہ رب العزت کی مدد و نصرت ہے، اور اس کے لیے بڑی بڑی توپیں اور گنے اور کلاشن کوف نہیں چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت نے ایک لاٹھی کے ذریعے کفار کا مقابلہ کس طرح سے کروایا ہے۔ اور اس حوالے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے جنگ بدر کے حالات ہمارے سامنے ہیں کہ اگر ایمان موجود ہو تو انسان کے لیے ایک لاٹھی بھی جو ہے وہ بھی کافی ہے، اور اگر صحابہ بدر کے پورے حالات انسان دیکھے تو بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 313 کے قریب یا 317 کچھ، اور کفار 1000 کے قریب ہیں۔ مسلمانوں کے پاس کتنے گھوڑے ہیں؟ صرف 2 گھوڑے ہیں، اور ان کے مقابلے میں کفار کے پاس 100 جو ہیں وہ گھوڑے ہیں، اور مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ ہیں، کفار کے پاس 700 اونٹ ہیں، اور مسلمانوں کے پاس روایت میں لکھا ہے کہ صرف جو ہیں 6 تلواریں، یعنی 6 زرہیں اور صرف 8 تلواریں ہیں۔ 313 لوگوں کے پاس صرف 8 تلواریں، آپ اندازہ لگا لیجئے کہ باقی لوگوں کے پاس صرف لاٹھیاں ہیں، کھجور کے پتے ہیں اور کھجور کی ٹہنیاں ہیں جن کے ساتھ یہ جنگ لڑی گئی ہے۔ تو جنگیں جو ہیں وہ ایمان کے ساتھ لڑی جاتی ہیں، وہ اللہ رب العزت کی مدد و نصرت سے لڑی جاتی ہیں، اور ان کے لیے یہ جو ساز و سامان ہے ان کے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا ہے۔ فغلبوا، تو لہٰذا جب یہ معاملہ سارا ہو گیا اور یہ کفار جو ہیں باطل جو ہے وہ ناکام ہوا، تو فغلبوا اللہ فرماتا ہے تو یہ سب جو ہیں فرعون اور اس کی قوم والے ناکام ہو گئے، ہنالک، اسی وقت، یعنی ایک ہی لمحہ بس گزرا ہے اور پوری قوم ناکام ہو چکی ہے، کیونکہ ایک اس نے بڑی چال چلی تھی کہ اب تو موسیٰ علیہ السلام کو واضح سب دنیا کے سامنے ہم ذلیل و رسوا کریں گے، لیکن خود ہی ذلیل و رسوا ہو گئے۔ وانقلبوا صاغرین، اور اللہ رب العزت نے اس کی ذلت کا انداز صاغرین کہہ کر، یعنی چھوٹے ہو گئے، اپنے آپ کو بڑا اور انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں، اور اللہ رب العزت کہتا ہے کہ یہ صاغرین، یہ تو چھوٹے چھوٹے بونے ہو گئے، ان کی کوئی اوقات نہیں رہی ہے، اور ان کی اپنی قوم کے سامنے ان کی جگ ہسائی کس طرح بے عزتی ہو گئی۔ اور دوسری طرف ہمارے سامنے یہ بات بھی آتی ہے کہ جادوگر جو ہیں وہ بھی اصل میں مغلوب ہوئے ہیں۔ اب یہ غور کیجئے کہ یہاں پر مغلوب اصل میں تو جادوگر ہوئے ہیں، لیکن یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ رب العزت کسی کو اسی کے ذریعے سے ہدایت دے دیتا ہے اور کسی کو اسی کے ذریعے سے اس کی حماقت کے اندر، اسی کے کفر کے اندر اور بڑھا دیتا ہے۔ تو یہاں پر جو یہ جادوگر ہیں یہ تو ایمان قبول کر لیتے ہیں مغلوب ہونے کے بعد، اور فرعون جو ہے وہ اپنی سرکشی میں اور بڑھ جاتا ہے۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم، آمنتم به قبل ان آذن لكم، کہ کیا تم میری اجازت تو مجھ سے پوچھے بغیر ہی، جناب تم تو میرے بندے تھے، مجھ سے پوچھے بغیر تم نے کس طرح ایمان قبول کر لیا ہے۔ اور دوسرا اس نے اپنی جگ ہسائی ختم کرنے کے لیے اور یہ ایک پالیٹکس استعمال کی اس نے، اور وہ کہتا ہے ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منہا، اور وہ کہتا ہے کہ اصل میں تم سب ملے ہوئے تھے اور یہ تمہاری ایک چال تھی، موسیٰ علیہ السلام کے تم شاگرد ہو اور یہ جو ہے تم انہی کے ساتھ ملے ہوئے ہو اور یہ تم نے مل کے جو سارا کام یہ قصہ کیا ہے۔ اور وہ کہتا ہے اور ساتھ اپنے لوگوں کو کس طرح سے یہ جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں کس طرح لوگوں کی نفسیات سے کھیلتے ہیں، اور اس نے کہا کہ اپنی ہار کو لوگوں کے اوپر کس طرح سے ڈالا جائے، تو اس نے کہا یہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم اس کے لوگوں کو اس سے یعنی مدینہ بدر کر دو، تم اس شہر کے رہنے والوں کو شہر سے نکالنا چاہتے ہو، یعنی شہر والوں کے جو نفسیات کو ان کی جو ہے ان کی حمیت کو بھی ابھارنے کی اس نے کوشش کی ہے تاکہ سب لوگ ان کے خلاف ہو جائیں۔ تو اور اس کے بعد انہوں نے اس نے پھر دوسرا پینترا بدلا اور کہا لأقطعن أيديكم، کہ میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، وأرجلكم، اور تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا، من خلاف، الٹی سمت سے،
یعنی انسان کی الٹی سمت سے اگر دونوں ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے تو وہ انسان چلنے کے قابل ہی رہ سکتا ہے، وہ بیلنس نہیں کر سکتا ہے. تو یہ سزاؤں میں سے بہت بڑی سزا ہے. ثم لأصلبنکم اجمعین. اور صرف اتنا ہی نہیں، اپنے ظلم و ستم کا وہ کہتا ہے کہ ادھر ہی ختم نہیں کروں گا بلکہ تم سب کو میں صلیبے چڑھا دوں گا. تو اتنی شدید سزا سننے کے باوجود اب یہ جو جادوگر مسلمان ہوئے ہیں ان کے ایمان کا لیول چیک کریں. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ایک لمحے کے اندر یہ ابھی مسلمان ہوئے، ابھی تازہ مسلمان ہیں، ابھی انہوں نے ایمان کا اتنا لمبا چوڑا مزہ نہیں چکھا ہے، ابھی نبی کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا الی ربنا منقلبون. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی طرف جو ہے واپس لوٹنے والے ہیں، یعنی ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا فرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اور وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ رب العزت، یہ اتنی بڑی آزمائش ہے، شاید ہم اس کے اندر پورے نہ اتر سکیں، تو اے رب العزت تو ہمیں یہ نہیں کہتے کہ صبر ہمیں عطا کر، ہمیں صبر دے دے. وہ کہتے ہیں اے اللہ رب العزت صبر کو ہمارے اوپر انڈیل دے. افرغ علینا، صبر جو ہے پورے کا پورا ہمارے سروں کے اوپر انڈیل دے. وتوفنا مسلمین. اور انہوں نے اب جان کی بخشش نہیں مانگی ہے اللہ رب العزت سے، اے اللہ ہماری جان کو ان سے بچا لے، اس فرعون کے چنگل سے ہمیں بچا لے، یہ نہیں کہا ہے، بلکہ کہا کہ ہمیں وفات دے دے. توفنا مسلمین، لیکن اسلام کی حالت میں ہمیں مارنا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہی لوگ جو تھے جب کفر کی حالت میں تھے تو دیکھیے ان کی مطمع نظر کیا تھا. ان کی نظروں میں پیسہ اور تقرب جو تھا اور لالچ اقتدار جو تھی وہ تھی کہ مقرب بن جائیں گے، پیسہ مل جائے گا. لیکن ایمان جیسے ہی آیا ہے تو دیکھیے دنیا سے نفرت ہی ہو گئی ہے. اب اس دنیا کے اندر رہنے کا دل ہی نہیں کر رہا ہے. تو میرے بھائیوں، اس کے اندر ہم سب کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ ایمان ہو تو اس جیسا ہو کہ انسان جو ہے اس دنیا سے پھر متنفر ہو جائے اور پھر اس دنیا کے اندر صرف اتنا ہی اس کے ساتھ اس کی محبت اور اٹیچمنٹ رہے کہ جو اس کی ضرورت کے تحت ہے، اور اس سے زیادہ دنیا کی لالچ جو ہے اس کے انسان سے نکل جاتی ہے. اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ فرعون کی قوم جو ہے اس کے باوجود راستے پر نہیں آتی ہے اور طرح طرح کی اذیتیں اور مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں دیتی ہے اور اس بنی اسرائیل کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے پھر ان کے اوپر طرح طرح کی جو آزمائشیں اور عذاب ان کے اوپر مسلط کیے ہیں. اللہ فرماتا ہے فارسلنا علیہم الطوفان، اللہ نے ان کے اوپر طوفان کا عذاب ڈالا، والجرادہ اور ٹڈیوں کا، والقمل اور جوئیں، والضفادع اور مینڈک، والدم اور خون، آیات مفصلات فاستکبروا. تو اور اللہ رب العزت نے یہ آیات بڑی تفصیل کے ساتھ بتائی ہیں. وَقَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور یہ لوگ مجرم قوم تھے اور جرم والوں کے ساتھ اللہ رب العزت اسی طرح ان کو طرح طرح کی آزمائشوں، بیماریوں کے اندر اور آزمائشوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. لیکن اس کے بدلے میں آخر کار ہوتا کیا ہے؟ ان شارٹ کٹ اگر ہم بات کریں تو اللہ رب العزت آخر کار جو ہے ان کمزور لوگوں کو ہی جو ہے وہ کامیابی عطا فرماتے ہیں. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، کہ اللہ رب العزت نے پھر وارث بنا دیا اس قوم کو کہ جو اصل میں دنیا کے اندر اس کے مشرق و مغرب میں ان سے زیادہ کمزور قوم ہی نہیں تھی. اللہ رب العزت نے انہی کو اس ساری چیزوں کا وارث بنا دیا. اب یہ سارا جو بچا کھچا جو ہے، کیونکہ اب یہ فرعون اور اس کی قوم غرق ہو چکے ہیں، تو اب سب کے وارث صرف یہی لوگ ہیں. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، اور اللہ رب العزت اس طرح سے اپنے جو ہیں اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے. اس کے بعد یہ بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام جب آزاد کر کے بحیر احمر سے آزاد کر کے یہ جب دوسری طرف پہنچتے ہیں، اس پانی کو کراس کر لیتے ہیں، تو وہاں پر آگے چلتے ہیں تو یہ بنی اسرائیل کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بت پرستی کے اندر ملوث تھے. تو یہ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ بھی ہمارے، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ جس طرح ان کے پاس یہ بت ہیں ہمیں بھی آپ اس طرح اپنا الہ ہمارا جو ہے ظاہری طور پہ ہمارے سامنے بنا کے دکھا دیں، دیکھیں گے تو ذرا تسلی ہوگی، اطمینان ہوگا. یعنی یہ بت پرستوں کا یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ جو نظر نہیں آتا ہے اس کے اوپر ان کو ایمان نہیں ہے، عالم الغیب کے اوپر ایمان نہیں ہے کہ ہمیں بالغیب، یعنی تقوی والوں کی جو سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ نے بتایا کہ مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کو بن دیکھے مانتے نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے بنا کے دکھا دیجئے. تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال انکم قوم تجہلون،
کہ اے قوم تم کتنی جاہل قوم ہو کہ تم اتنا کچھ پتا ہونے کے باوجود تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون کو کیسی کیسی اللہ نے سزائیں دی ہیں، سب حق تمہارے سامنے واضح ہو گیا، اس کے باوجود تم کیسی جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ اور اسے یہ بھی پتا چلا کہ جو شرک ہے اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے شرک کا مطالبہ کیا اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جواب میں ان کو جاہل کہا ہے۔ تو اسے پتا چلتا ہے کہ شرک سے بڑی جہالت جو ہے وہ اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو لے کر آگے چلتے ہیں اور کوہ طور کے پاس جب پہنچتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نیچے بٹھا کر اب کوہ طور پر چلے جاتے ہیں کچھ دنوں کے لیے، اور ان کے پیچھے جو ہے ان کی قوم ایک بچھڑے کو اپنا معبود، یعنی ان کے دل سے وہ چیز نکلی نہیں ہے کہ ہمارے سامنے معبود ہم کو بتوں کی شکل میں بنا دیں، تو انہوں نے ایک بت بنا لیا، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کا غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، تو اس بت پرستی اور اس شرک کی وجہ سے اللہ رب العزت کا غضب جو ہے اور ذلت اس دنیا کے اندر ہی ان کے اوپر پھر آ گئی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مشرک جو لوگ ہیں اللہ رب العزت صرف آخرت میں نہیں بلکہ اس دنیا کے اندر بھی ان کی دنیاوی زندگی کے اندر ان کے اوپر ذلت مسلط کر دیتا ہے۔ اور اس کا واضح ثبوت ہمارے سامنے یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنا معبود بناتے ہیں، کبھی اس درگاہ پر کبھی اس درگاہ پر ذلیل و خوار ہوئے پھرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت چھوڑ کر در در کی ٹھوکریں یہ کھاتے ہیں اور کس طرح سے ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے سامنے اس چیز کی واضح دلیل ہے کہ اللہ رب العزت جو فرماتا ہے کہ شرک کرنے والوں کو اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر ہی کس طرح سے رسوا کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ان لوگوں کا ذکر کیا جنہیں اصحاب سبت کہتے ہیں، ہفتہ والے لوگ، اور یہ اصل میں ایک دریا کے کنارے، ایلا دریا کے کنارے رہنے والی ایک بستی تھی، یعنی دریا پاس ہے، مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں، بڑی بہترین فراوانی ہے خوراک کی۔ اللہ رب العزت ان کا امتحان لینے کے لیے کہ اتنی جب اللہ نے ان کو حلال طیب چیزیں دی ہیں اب تھوڑا سا امتحان بھی لیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ سبت والے دن، ہفتے کے دن تم مچھلی کا شکار نہیں کرو گے، لیکن اتنی نعمتوں کو چھوڑ کے صرف ایک ہفتے کا دن جو ہے یہ برداشت نہیں کر پاتے ہیں اور اس کے لیے وہ ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ تو دو قومیں اس میں سامنے آتی ہیں، کچھ وہ لوگ کہ جو سراسر اس حکم کو مانتے نہیں ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو حکم کو جو ہے ایک ہیلے کے ذریعے کرتے ہیں۔ وہ یہ کرتے ہیں کہ سبت والے دن جس دن مچھلی کا شکار جائز نہیں ہے، انہوں نے گڑھے وغیرہ سمندر دریا کے قریب کھود لیے کہ پانی جب اونچا ہوگا دریا کا پانی اور اس کے اندر سبت والے دن اس کے اندر مچھلیاں آ جائیں گی اور اگلے دن ہم پکڑ لیں گے۔ تو ایک بہانہ اور ہیلہ انہوں نے کیا، اور اللہ رب العزت نے پھر اس کے اوپر ان لوگوں کو پکڑا ہے اور فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، کہ ہو جو تم ذلیل بندر۔ اور بعض مفسرین نے پھر یہ بھی اس کے اندر اس حوالے سے آتا ہے بعض جگہوں پر کہ ان کو سور اور بندر بنا دیا گیا، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ سور ان لوگوں کو بنایا گیا کہ جو بالکل اس کو ماننے والے ہی نہیں تھے اس کو حکم کو، اور بندر ان کو کہ جن لوگوں نے ہیلا کیا تھا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے جو بزرگ اور بڑے تھے ان کو تو سور بنا دیا گیا ان کے زیادہ یعنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اور ان کے جو ینگ اور بچے اور جوان لوگ تھے ان لوگوں کو بندر بنا دیا گیا۔ لیکن ان میں سے ایک چیز اور ذہن نشین رہے کہ یہ بندر جو آج موجود ہے یہ وہ لوگ وہ نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت جب بھی کسی قوم پر عذاب ڈالتا ہے تو ان کی موت جب آ گئی تو بس آ گئی، وہ لوگ سب پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ختم ہو گئے، جیسا کہ ہمارے سامنے روایات کے اندر آتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ اللہ رب العزت نے کچھ لوگ انسانوں اور جنوں میں سے تو ایسے ہیں کہ جن کو جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے، یعنی ان کے اعمال ہی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جہنم کے علاوہ ان کو کوئی اور بدلہ دیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ ان کے دل اصل میں ایسے ہیں کہ جو سمجھتے ہی نہیں ہیں، یعنی ان کے سامنے پوری قرآن و حدیث کی باتیں آتی ہیں سمجھنے کو ہی نہیں آتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، کیونکہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن اس سے دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہیں لیکن سنتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ اصل میں آنکھیں ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کے اوپر عذاب آتا دیکھتے ہیں، ان کو حالات برے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کس طرح آزمائش میں ڈالتا ہے، لیکن اس سے کوئی نصیحت نہیں پکڑتے ہیں، اور اسی طرح سنتے ہیں ایسی ایسی باتیں کہ اللہ رب العزت کی پکڑ کیسی کیسی تھی، لیکن اس کے باوجود اس پر کان نہیں دھرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں پھر بڑی ایک سخت بات کی۔ اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ اصل میں یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں چوپایوں جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ صرف جانور ہی نہیں بل هم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گرے گزرے ہیں، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اولئک هم الغافلون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں غافل ہیں۔ تو جو آج جو ہمارے لوگ ہیں، ہم لوگوں کے اندر، آج ہماری امتوں کے اندر جو لوگ غفلت کی عالم میں ہیں،
اذان ہو رہی ہے، کوئی مسجد میں جانے والا نہیں ہے، کوئی اپنے کاروبار میں بزی ہے، کوئی دکان کھول کے بیٹھا ہے، کوئی اپنی خریداری کے لیے آیا ہوا ہے، کسی کو توفیق نہیں ہے کہ وہ مسجد کی طرف جائے، تو یہ وہی کان ہیں جو سنتے نہیں ہیں۔ ان کے سامنے قرآن و حدیث کی باتیں کی جاتی ہیں، شرک سے بچانے کی باتیں کی جاتی ہیں، ان کو سنتے نہیں ہیں۔ تو اصل میں یہ ایسے ہی لوگوں کا اصل میں تذکرہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب بھی جاہل جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بات کریں تو ان سے اعراض کیا جائے، ان کے ساتھ پھر جو ہے ان کے ساتھ لمبی چوڑی بحثیں وغیرہ نہیں کرنی چاہیے، اور ان بیوقوف جو لوگ ہیں، جو جاہل قسم کے لوگ ہیں، ان کی بات کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ ان سے یعنی ان سے درگزر ہی کیا جائے اور ان کی باتوں کے اندر زیادہ دھیان نہ دیا جائے، ان جاہلوں کے ساتھ زیادہ منہ ماری نہ کی جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور جب شیطان تمہیں کسی چیز کے اوپر اکسانا چاہے، بہکانا چاہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے وہ کہہ لینا چاہیے، اس کو کہہ لیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کریم تمہارے سامنے پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کے لیے تمہیں چاہیے کہ بالکل خاموش رہو، اس کو خاموشی کے ساتھ سنو۔ وَأَنصِتُوا، اور یعنی فَاسْتَمِعُوا تو لہٰذا اس کو غور سے سنو اور کان لگا کر سنو اور خاموش رہو، انصتو خاموشی اختیار کرو، تو لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہاں پر بعض لوگ اس ایک غلط فہمی یہاں پر پیش کرتے ہیں، اور وہ جب قرأت کی جاتی ہے نماز کے اندر تو سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے سے روکتے ہیں کہ جناب امام قرأت کر رہا ہے تو تم خاموش رہو، غور سے سنو، جیسا کہ اس آیت میں حکم ہے۔ تو اصل میں اس آیت کے اندر جو حکم ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جب اللہ رب العزت کا کلام پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنا جائے، اس کے اندر کان لگایا جائے اور اس کو اگنور نہ کیا جائے، اور خاموشی کے ساتھ اس کو سنا جائے، اس کا یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اور جو لوگ خود یہ بات کرتے ہیں کہ جناب سورۃ الفاتحہ پڑھ یعنی کہ فاتحہ کو نہ پڑھا جائے، امام صرف پڑھے اور آپ غور سے سنیں، لیکن ہوتا کیا ہے، یعنی صورتحال بالکل مختلف ہے کہ جب فجر کی نماز ہوتی ہے، ادھر نماز شروع ہو چکی ہے اور یہ لوگ اپنے لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم جا کے پہلے سنتیں ادا کر لو، ادھر آگے فرض نماز چل رہی ہے، پیچھے سنتیں چل رہی ہیں، تو اس وقت کیا قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے؟ کیا اللہ کا کلام نہیں پڑھا جا رہا ہے؟ اس وقت پھر سننے کا حکم کہاں گیا؟ تو اصل میں اس وقت وہ اصل میں صحیح معنی لیتے ہیں کہ اصل معنی اصل میں یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے قرآن کے اوپر کان دھرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی باتوں کو غور سے سنا جائے، جبکہ یہ جو اس وقت سنتیں پڑھی جاتی ہیں اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود منع کیا ہے کہ جب نماز کے لیے اقامت کر دی جائے، جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے علاوہ پھر فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ اس کے حوالے سے تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فجر کی نماز میں قرأت کی اور پیچھے ان کے اوپر قرأت بھاری ہوئی، پیچھے لوگ پڑھ رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میرے پیچھے پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم آپ کے پیچھے پیچھے پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم لا تقرؤ، تم پیچھے نہ پڑھا کرو، تم قرأت نہ کیا کرو الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے سورۃ الفاتحہ کے، یعنی فاتحہ کو ضرور پڑھا کرو۔ کیوں؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا، کیونکہ جس نے سورۃ الفاتحہ کو نماز میں نہیں پڑھا ہے اس کی نماز نہیں ہے۔ تو اس کے بعد آگے سورۃ الانفال شروع ہوتی ہے، اور انفال جو ہے یہ اس سورت کا نام انفال غنیمت کے وجہ سے رکھا گیا ہے، کیونکہ انفال غنیمتوں کو کہا جاتا ہے، مال غنیمت جو جنگ کے بدلے میں، یعنی جنگ کا جو سامان جب کسی کو شکست ہوتی ہے اور دشمن کا سامان جو رہتا ہے تو یہ سامان اکٹھا کر لیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے انفال ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت اس سورت کے شروع میں ہی آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ آیت نمبر 2 اور 3، اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان کی حقیقت بتائی ہے کہ مومن لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل ہل جاتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے اوپر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، یعنی اب وہ خود ذکر نہیں کر رہے ہیں، کوئی آیت پڑھ رہا ہے، ان کے کان میں وہ آیت پڑھ گئی تو کہ اللہ فرماتا ہے زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔
اس سے یہ پتہ چلتا ہے ایک تو یہ کہ دوسرا جب قرآن مجید سنا رہا ہو تو اس کو سنیں تاکہ اس کا ایمان بڑھے، اور دوسرا یہ کہ جب وہ کوئی شخص سناتا ہے تو وہ دوسروں کے ایمان کے بڑھنے کا باعث بھی بنتا ہے، تو لہٰذا قرآن کو اس انداز سے سنانا چاہیے کہ ایمان کی باتیں ان کے کانوں میں پڑیں اور اس کا معنی مفہوم ان کو سمجھ آئے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ یہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اور یہاں پر بھی وہی بات کی گئی ہے، عَلَىٰ رَبِّهِمْ کو مقدم کیا گیا ہے کہ اپنے رب ہی پر یہ بھروسہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اور مزید بتایا اب یہ پہلی جو تین چیزیں تھیں، اللہ کا ذکر، ایمان میں اضافہ اور اللہ کا توکل، یہ ایمان کے ساتھ دل کے معاملے ہیں، اور اب آگے عمل کی بات بھی کی جا رہی ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور یہ لوگ وہ بھی ہیں کہ جو نماز ادا کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو رزق اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ فرماتا ہے یہی اصل میں حقیقی مومن ہے۔ یعنی باقی لوگوں نے تو اپنا صرف نام مومن رکھ رکھا ہے، وہ تو حقیقی مومن نہیں ہے، اصل مومن نہیں ہے۔ اصل مومن دیکھنا ہو تو اس کے اندر سے یہ خصوصیات اس کے اندر پہچان لی جائیں۔ لہم درجات عند ربہم، اور ایسے مومنوں کے لیے اللہ رب العزت کے پاس درجے ہیں، ان کے ایمان کے مطابق، جتنا ایمان زیادہ اتنا بلند درجے کے اوپر انسان ہوگا۔ عند ربہم ومغفرۃ، اور اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہے، ورزق کریم، اور رزق ہے بہت ہی بہترین رزق اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ تو یہ صورت اصل میں کیونکہ انفال کے ساتھ اس کا تذکرہ، اس صورت میں اللہ رب العزت نے جنگ بدر کے حوالے سے بڑی تفصیلی جو ہے گفتگو کی ہے، اور اسی لیے انفال ہی کے تعلق سے اللہ رب العزت نے اس صورت کا آغاز کر کے اور یہاں پر مومنوں کے دلوں کو جو اور ان کے اصل ایمان کو ابھارا ہے، اور اللہ رب العزت کے اوپر توکل کرنے اور نماز قائم کرنے اور ان سب چیزوں کا حکم دیا ہے، تاکہ ایمان جو ہے وہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان جو ہے لڑتا ہے کفر کے خلاف۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان۔ بڑی بہترین یہاں پر بات کی گئی ہے، اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ مسلمانوں کو صرف یہ نہیں ہے کہ صرف دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ کفار کو تباہ کر دے، یا اللہ کفار کو ذلیل و رسوا کر دے، صرف دعاؤں سے کام بننے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ رب العزت جو ہے جب کوئی لوگ جہاد کے لیے نکلتے ہیں، جب مجاہدین جو ہے جہاد کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کا رعب کفار کے دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ یہ اللہ نے کام کر دیا، اللہ رب العزت اپنا کام کرتا ہے کہ ان کا رعب ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن صرف اتنا نہیں ہے، اللہ کہتا ہے تم بھی اپنا ہاتھ ہلاؤ۔ اللہ کہتا ہے کہ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، کہ ان کی گردنوں کے اوپر مارو، یعنی ان کو کاٹو، پھر وہاں پر تلوار بھی چلانی ہے، صرف دعائیں نہیں کرنی ہے کہ انسان صرف تسبیح پکڑ کے بیٹھ جائے اور اسی سے صرف دعائیں مانگے کہ کفار ہلاک ہو جائیں۔ تو اس سے ہمیں جہاد کی اہمیت اور قتال کی اہمیت جو ہے اس کا پتہ چلتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک تمہارے مالوں اور تمہاری اولاد میں فتنہ ہے، اور یہ بھی جہاد کے اندر ایک رغبت دلانے کے لیے کہا گیا کہ یہ فتنہ ہے، یہ تمہارے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے کہ جناب میرے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا مال کا کیا بنے گا، اور قتال اور جہاد سے انسان بچتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کی طرف رغبت دلائی ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے مجاہدین کی، جہاد میں شریک ہونے والوں کی، ان کی فضیلت اصل میں بیان کی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو تم قتل کر رہے ہو اصل میں تم نہیں قتل کر رہے، یہ تو میں قتل کر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے قتال کی نسبت اپنی طرف کی ہے، تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو، مجاہدین کو یہ بہت بڑی فضیلت عطا کی ہے۔ اور ایک اور بات ضمناً یہاں پہ آ گئی کہ بدری صحابہ کرام کو جو فضیلت حاصل ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کائنات کے اندر جو سب سے بہترین لوگ ہیں وہ انبیاء کے لوگ ہیں، اور انبیاء کے بعد جو سب سے بہترین لوگوں کی جماعت ہے وہ یہ بدری لوگوں کی جماعت ہے جنہوں نے جنگ بدر کے اندر حصہ لیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ فرشتے بھی دنیا کے اندر سب سے بہترین فرشتوں کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جن فرشتوں نے بدر کی جنگ کے اندر حصہ لیا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، تو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہونے اور جو ہے رحمت للعالمین ہونے کے حوالے سے بڑی بات کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ جب تک آپ ان لوگوں کے درمیان میں، اللہ رب العزت ان کے اوپر عذاب نہیں ڈالے گا۔ یعنی اللہ رب العزت مکمل طور پر جیسے دوسری قوموں میں ان کے انبیاء کے سامنے ان کی قوموں کو ہلاک کر دیا گیا، تباہ کر دیا گیا، عذاب کا شکار کر کے صفحہ اصلی سے مٹا دیا گیا،
اللہ کے نبی کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا گیا ہے کہ جب تک آپ ان کے اندر ہیں تو یہ صرف رحمت، جو رحمت للعالمین آپ جو ہیں، یہ رحمت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ کفار کے لیے بھی رحمت بن گئی ہے کہ ان کے اوپر بھی عذاب اس وقت تک نہیں ہے کہ جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ اور اللہ دوسری بات یہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ جب تک یہ استغفار کرتے رہیں تو اللہ رب العزت ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے، آج دیکھیے یہ کورونا کی شکل میں کتنا بڑا عذاب جو ہے پوری امت مسلمہ بلکہ پوری بنی نوع انسان کے اوپر، بنی آدم کے اوپر ایک عذاب آ چکا ہے۔ تو اس عذاب سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو اللہ نے یہاں پر بیان فرما دیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، کہ اللہ عذاب نہیں دیتا ہے جب تک کہ انسان استغفار کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ استغفار کو پکڑ لیں اور اپنے آپ کو اسی کے ذریعے بچائیں۔ اللہ فرماتا ہے کل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف وان یعودوا فقد مضت سنت الاولین، کہ اگر تم اگر باز آ جاؤ تو اللہ رب العزت جو ہے تمہیں معاف کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایک اور آخری چانس پھر دے رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت یہاں پر بھی ایک اور چانس ان کفار کو دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم آج بھی توبہ کر لو، اگر آج بھی تم باز آ جاؤ، اگر آج بھی تم اپنی سازشوں سے پیچھے ہٹ جاؤ تو اللہ رب العزت تمہیں معاف کر سکتے ہیں۔ ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا، تو اگر اور اللہ رب العزت پچھلے سارے گناہ بھی تمہارے معاف کر دے گا۔ ما قد سلف، جو بھی تم نے پہلے کیا، جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تم نے سازشیں کی، جو بھی تم قتال کے اندر شامل ہو، اللہ معاف فرما دے گا۔ اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ خالد بن ولید جو جنگ احد کے اندر ہمارے مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان کرنے والے کیا، جنہوں نے بعد میں جب مسلمان ہوتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے ما قد سلف، اگر تم نے توبہ کر لی تو سب کچھ تمہارا جو ہے معاف کر دیا جائے گا۔ اور یقیناً یہ لوگ جو ہیں اللہ کی طرف سے معاف کر دیے گئے ہیں۔ وَإِن يَعُودُوا، لیکن اگر تم نے پھر وہی حرکتیں کی، فقد مدت سنت الاولین، تو پھر تم دیکھ لو اس سے پہلے بھی جتنے بھی لوگ جو تھے جو انبیاء کے خلاف کھڑے ہوئے، تو ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا ہے، تمہارے ساتھ بھی پھر وہی کیا جائے گا۔ تو اور اس کے بعد آخری جو پیغام اس پارے کے اندر اللہ رب العزت دیتے ہیں وہ یہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور وہ پیغام یہ ہے کہ تم اس وقت تک قتال کرتے رہو۔ یہ پیغام مسلمانوں کے لیے ہے کہ جہاد کو نہیں چھوڑنا ہے، جب تک تم جہاد کو جاری رکھو، جب تک کہ یہ فتنہ جو ہے یہ پوری دنیا میں سے ختم نہ ہو جائے۔ اور یہ فتنہ شرک کا فتنہ ہے، کفر کا فتنہ ہے، اور اس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جہاد کو جو ہے وہ اس سنت کو پکڑا جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور پورے جو دین جو ہے وہ سارے کا سارا اللہ رب العزت کا غالب ہو کر رہ جائے۔ فَإِن انتَهُوا، اور اگر فَإِن انتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اگر وہ باز آ جائیں تو پھر یہ ہے کہ تمہیں پھر ان کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، یعنی اگر وہ ایمان لے آتے ہیں کفار جن کے ساتھ تم جہاد کرتے ہو، تو پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جاننے والے، اللہ رب العزت دیکھنے والے ہیں، اور تم پھر ان کو چھوڑ دو۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔